أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. خوش آمدید ناظرین. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ بقرہ کی آیات 49 اور 50، 49 اور 50. اور اس سے پہلے ہم پچھلے سیگمنٹ میں 2 آیات کی تفسیر کر چکے ہیں. ان آیات کا بھی ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے مختلف حصوں کی طرف ہم بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہود کو مخاطب کرتے ہوئے، وَإِذْ، اور یاد کرو، نجیناکم، جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم، اس کی صورت کیا تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، یعنی فرعون اور اس کے پیروی کرنے والوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں سے اللہ پاک نے جو احسانات کا سلسلہ ہے جو اللہ پاک نے اہل یہود پر کیے، ان کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے. فرعون جو ہے یہ مصر میں جو قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے بادشاہ ہوتے تھے، ان کا لقب تھا. یہ جو فرعون ہے اس کا نام اپنا ولید تھا، لیکن وہاں جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. جیسے ایران میں کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اسے کہتے تھے کسرا، اور روم میں اگر کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اس کو کہتے تھے قیصر، اور حبشہ میں اگر کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اس کا لقب ہوتا تھا نجاشی. تو یہ لقب تھا فرعون اور نام اس کا ولید تھا. تو اس نے بڑے ظلم ڈھائے. ظاہر ہے کہ ایک اس کی اپنی قوم تھی، قوم عمالقہ مصر کے اندر،
اور ایک جو ہے وہ قوم تھی بنی اسرائیل، جو یہاں آ کر مصر میں آباد ہوئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے، ان کے بھائی یہاں پر آئے اور مصر میں جو ہے وہ آباد ہو گئے، اور ایک وقت یہ آیا کہ پھر حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ فرعون کے ہاتھ میں آیا، عمالقہ قوم کے ہاتھ میں آیا، تو انہوں نے ان کو بنا لیا غلام اور ان پر ظلم شروع کیے، اور بدترین ظلم شروع کیے۔ اب فرعون نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ تباہی و بربادی اس کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس نے تعبیر پوچھی، تو تعبیر اسے یہ بتائی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تہس نہس کر دے گا سارے نظام کو۔ تو بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ بھائی یہ جو بچے ہیں ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی روایات میں یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک منظر سامنے رہنا چاہیے کہ یہ بادشاہوں کا ایک نظام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قوم کے جو مرد ہوتے ہیں نا، ان کو پنپنے نہیں دیتے، جوانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ قوت کا مرکز ہوتے ہیں، تو ویسے ہی ان کو ختم کرتے ہیں تاکہ وہ کمزور ہو جائیں۔ تو یہ بھی پیش نظر تھا۔ تو یوں جو ہے وہ روایات میں ہے کہ ایک سال وہ بچوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، ایک سال قتل کر دیا کرتا تھا کہ بھئی کچھ غلام باقی بھی تو رہیں۔ تو جس سال بچوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا حضرت ہارون پیدا ہو گئے، اور جس سال بچوں کو مارتا تھا حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے۔ یہ رب کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس بدترین عذاب کا ذکر اللہ پاک نے یوں فرمایا، یذبحون ابناءکم، بیٹوں کو ذبح کرتا ہے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خود بھی ایک بڑی بدترین عذاب کی صورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ چلے بیٹوں کے حوالے سے خاص طور پر کہ بھئی ان کو مار دیا گیا ہے، کتنی اذیت ہے اور کتنی تکلیف ہے۔ اور دوسری طرف کسی کو یہ کہا جائے کہ ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، تو کسی گھر کی عزت کسی اور کے کنٹرول میں ہو، کسی گھر کی بیٹی اور کسی گھر کی چادر کوئی اور اتار رہا ہو، ہیں جی۔ تو یہ دونوں طرف آپ دیکھیں، بیٹے کے لیے جو سزا مقرر کی وہ بھی اذیت، بیٹیوں کے لیے جو سزا مقرر کی وہ بھی اذیت۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یاد کرو وہ تم پر کتنی بڑی آزمائش تھی، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ اس مرحلے سے گزرے ہیں، ان تکلیفوں سے گزرے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگلی آیت میں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے چیر دیا سمندر کو۔ اب یہ جب وہاں سے رخصت ہوئے اور مصر سے نکلنے کی انہوں نے کوشش کی اور سمندر پہ یہ پہنچے ہیں، تو فرعون نے پیچھا کیا، فرعون پیچھا کرتے کرتے آیا، اور قرآن کریم میں ہے کہ کالطود العظیم، ہم نے سمندر کو جو ہے نا دو پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیا، ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ پانی کا ادھر، درمیان میں راستہ بنا دیا۔ یہ اللہ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ کیسے نجات دی۔ تو یہ یہاں سے گزرتے چلے گئے، اور فرعون جب اس میں داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا، فرعون کے متبعین بھی اس میں غرق ہو گئے۔ جب اللہ پکڑ فرماتا ہے تو کیسی پکڑ فرماتا ہے آپ دیکھیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی جو بنی اسرائیل ہے، ان کے بچوں کو مار دیتا تھا، مردوں کو یعنی ختم کر رہا تھا، اپنے مرد ختم ہو گئے، اپنی فوج ختم ہو گئی، اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، تو فرعون کی اپنی قوم کی لڑکیاں رہ گئیں گھروں میں، کوئی بیوہ ہو گئی، کوئی یتیم ہو گئی، اور یہ یہاں پہ غرق کر دیے گئے، اور نجات دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں پھر نجات عطا کی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو یعنی فرعون اور اس کے متبعین کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنی بڑی بات ہوگی کہ یہ کنارے لگ چکے ہیں، اور کنارے لگنے کے بعد جب انہوں نے پیچھے مڑ کر منظر دیکھا ہے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ سمندر جو ہے دو راہ ہو گیا،
کیسے اس میں راستہ بن گیا اور کیسے یہ پار لگ گئے. عمل میں کمزور تھے یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ کام آ گیا. راستے نہیں بچاتے، رہنما بچاتے ہیں. راستہ وہی تھا، فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ کی چھڑی لگی تو راستہ بن گیا. تو ان کو وسیلہ مل گیا اپنے نبی کا، فیضان مل گیا اپنے نبی کا. بدعملیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، سب کچھ تھا، مگر اللہ پاک نے ان پر مہربانی کی. وہ کتنا ان پہ مہربان تھا. آزمائشوں سے اس نے کیسے نکالا ان کو. آزمائش جب انسان پر بڑی آزمائش آتی ہے نا، وہ سارے آسرے امیدیں چھوڑ بیٹھتا ہے، دل چھوڑ بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے میں جب رب کی رحمت آتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے میں اس منظر سے کیسے نکلا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کیسے کیسے مناظر سے نکالا، میں نے کیسے کیسے تمہیں نجات دی، میں نے کیسے کیسے تمہیں بچایا، میں نے کیسے کیسے تمہیں محفوظ کیا. اور یہ سارے مناظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ بھی رہے تھے. اب دیکھیں یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے، اور یہاں پر اللہ بتا کس کو رہا ہے؟ جو مدینے میں یہود موجود ہیں ان کو بتا رہا ہے، اور ان کو اس منظر میں اللہ نے اتار دی ہے، گویا کہ تمہیں نجات دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرے باپ پر احسان ہے نا، وہ گویا مجھ پر احسان ہے. جو میری نسل پر احسان ہے نا، وہ مجھ پر احسان ہے. میرے باپ دادا آبا و اجداد پر جو مہربانیاں ہوئی وہ مجھ پر مہربانیاں. مجھے درست کرنا ہے پھر اپنا عمل، اپنے باپ دادا کی طرح اپنے عمل کو میں نے بھی پھر درست رکھنا ہے. جس نیکی کی روش پر چلے اس نیکی کی روش پر چلنا ہے. تو آج ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس روش پر چلتے تھے اس روش پر آپ کو چلنا ہے. اور اگر آبا و اجداد غلط راہ پر چل رہے ہو تو آپ نے اس غلط راہ کو نہیں اپنانا، آپ نے اس غلط راہ کو ترک کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے. تو جس طریقے سے وہ ناشکری کرتے رہے، آج تم بھی اگر اسی طرح ناشکری کرتے رہو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. لیکن یہ ساری آیتیں، یہ سارے احسانات جو انہیں یاد دلائے گئے، ان کے کسی کام نہ آ سکے. یہ پھر بھی مدینے میں حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے. کبھی انہیں قبیلوں سے دربدر کیا گیا، کبھی ان کا قتل عام کیا گیا، کبھی ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں. بلکہ کہنا چاہیے یہ اس کے بعد بھی نہیں سدھرے. اور میرے رب کا قرآن کی پہلی سورت میں ان کے پول کھولنا، ان کے مناظر بیان کرنا. قرآن کی جو پہلی دو بڑی صورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، بقرہ اور آل عمران. بقرہ میں یہود کی ڈیٹیل ہے اور آل عمران میں عیسائیوں کی ڈیٹیل ہے. یہ ڈیٹیل کیوں؟ دو قوموں کی، باقی ساری قومیں ختم ہو گئیں، یہ دو قومیں دنیا میں باقی رکھی گئیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا روش اور کیا معاملہ کیا گیا اور ان کا بیہیویئر کیا تھا. یہ کس طریقے سے اللہ سے دور ہوتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، کس طرح یہ چالیں چلتے ہیں، کس طریقے سے یہ اللہ سے دور ہوتے ہیں. وہ سارے مناظر جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان کر دیے ہیں ہمارے لیے، اور ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی روش کو، اپنے معاملات کو ان قوموں کی طرح نہ کریں جو جس طریقے سے پچھلی قوموں نے یہ معاملات انجام دیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو آیات کی تفسیر بیان کی گئی اور جس طرح ہم مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم کہیں ان کے عمل کی کمزوریاں دیکھ رہے ہیں، کہیں ان کے جو ہے وہ عقائد کی کمزوریاں دیکھ رہے ہیں، کہیں ان کی ہسٹری میں جو ان کی کمزوریاں ہیں، جو اللہ پاک ہمیں بیان کر رہا ہے، ایک ایک چیز کو ہمیں بتا رہا ہے کہ بدترین عذابوں سے اللہ نے ان کو بچایا تھا اور پھر بھی یہ ناشکری کر رہے ہیں. آج ہم بھی اپنے موجودہ دور میں اپنے سننے والوں سے قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں ہم پر، ہمارے آبا پر اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں،
ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہیں جی. ناشکریاں ہوئیں تو اس کا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا, جدا ہو گیا, پھر بھی ناشکریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. یہ ملک جو اس لیے لیا گیا تھا کہ ہم اس پہ قانون شریعت کو نافذ کریں گے. یہود سے یہی کہا جاتا تھا نا, اپنی کتاب کو اپنے اوپر نافذ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم اسی سینیریو میں, ہم اسی پس منظر میں آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ احکامات ہماری طرف بھی متوجہ ہیں. تو یہ آیتیں, فرعون کا غرق ہو جانا, کیا ہمارے لیے نشانی نہیں ہے؟ کیا سمندر ختم ہو چکے؟ کیا زمین کا ہلنا بند ہو گیا؟ ہم پچھلے 1-2 مہینے میں بھی اگر چلے جائیں تو یہ 1 سال میں چلے جائیں, یہی پانی کھڑا ہے, یہی زلزلے ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان آیات کی تفسیر کو سمجھ کے اپنا عمل بہتر کرنے کی, کتاب کی نعمت اور نبیوں کی نعمت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.